بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، لڑکیوں کے 11 نام انتہائی برے نام ہیں۔ آپ پوری کوشش کریں کہ اپنی بیٹیوں کے یہ نام کبھی نہ رکھیں، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ ان کے نام کا ان کی شخصیت پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے بعد دیگرے ان کے نام حرب رکھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام تبدیل کر کے حسن اور حسین رکھے۔ محترم ناظرین، لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے بھی کچھ ایسے بابرکت نام ہیں کہ جو انسان ایک مرتبہ ایسے نام سن لے گا وہ اپنی بچیوں کے ایسے نام رکھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ان ناموں کے معنی بہترین ہیں اور ان ناموں کے اثرات بچیوں کی زندگیوں پر ایسے پڑیں گے کہ آپ کی بچیاں فرما بردار، نیک نصیب والی، بے مثال ہوں گی۔ جس گھر میں بھی جائیں گی اس گھر کی روزی، جان، مال، ایمان میں ترقی کا ذریعہ بنیں گی۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بچیوں کے 11 ایسے ناموں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اگر کسی نے یہ نام رکھے ہیں تو خدا کے واسطے جس قدر جلد ممکن ہو سکے ان ناموں کو تبدیل کر دیں، کیونکہ ان ناموں کا معنی تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں ملا، اور اگر ان میں سے کسی نام کا معنی موجود ہے تو وہ ایسا غلط ہے کہ جس کا اس نام کی حامل بچی کی ذات پر ضرور برا اثر پڑے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسے غلط مطلب والے یا ایسے نام جن کے کوئی معنی لغت میں ہیں ہی نہیں تو ایسے بے معنی نام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ فلموں، ڈراموں، سالوں اور انٹرنیٹ سے دیکھ کر وہ نام رکھ لیا جاتا ہے اور اس نام کے حوالے سے مکمل تحقیق نہیں کی جاتی۔ بحیثیت مسلمان، جب بھی بچے یا بچی کا کوئی ایسا نیا نام رکھنا ہو جس کے معنی کے بارے میں کچھ علم نہیں تو ضرور کسی عالم دین یا کسی مفتی صاحب سے اس نام کا مطلب پوچھ لینا چاہیے۔ یقیناً ہم لوگ دینی طبقے سے دوری کے باعث بچیوں کے ایسے نام رکھ لیتے ہیں جن کے سبب بچیوں کے نصیب ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ جان لیجیے کہ وہ نام کون کون سے ہیں۔ پہلا نام ہے سائقہ۔ اس نام کا مطلب ہے کڑکنے والی بجلی۔ اب دیکھیں کہ اس بچی کے نام کا اس کی ذات پر کیسا برا اثر پڑے گا کہ اپنے اس یعنی سائقہ نام کے سبب یہ بچی بہت ہی زیادہ غصے والی ہوگی، اور یقیناً ایسے غصے والی بچی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی غصہ ہوگی اور اپنے شوہر اور بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ کچھ ایسا ہی ہوگا، اور اس نام کے اثر کی وجہ سے ایسی لڑکی کی زندگی انتہائی بوجھل اور نفرت انگیز ہو سکتی ہے۔ لہٰذا سائقہ نام بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، انابیہ۔ انابیہ کا معنی بھی کسی لغت میں نہیں مل سکا، لہٰذا اگر کسی نے اپنی بچی کا نام انابیہ رکھ دیا ہے تو اس کو بھی تبدیل کر دیا جائے۔ نمبر 3، وانیہ، اور اس نام کا ترجمہ ہے کمزور اور لاغر۔ اب جس بچی کا یہ نام ہے تو اس کی ذات پر اس نام کا یہ اثر پڑے گا کہ اچھی سے اچھی خوراک لینے کے باوجود وہ بچی کمزور اور لاغر ہی رہے گی، دین کے معاملات میں بھی کمزور، دنیاوی معاملات میں بھی کمزور۔ لہٰذا اگر کسی بچی کا نام وانیہ ہے تو اس کو تبدیل کر دیں، اور یہ نام اپنی بچی کا ہرگز نہ رکھیں۔ چوتھا نام ہے امائرہ۔ اس کا لغت میں بھی تلاش کرنے کے باوجود کوئی مطلب ہی نہیں ملا کہ نام امائرہ کا معنی کیا بنتا ہے۔ اس طرح نمبر 5 پر ہے اشال۔ اس نام کا بھی عربی لغت میں کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے یہ نام بھی تبدیل کر دیا جائے۔ چھٹے نمبر پر جو نام ہے وہ اریحہ ہے، تو جان لیجیے کہ اس نام کا بھی عربی لغت میں کوئی معنی موجود نہیں ہے، البتہ ملک شام میں ایک جگہ کا نام لیا جاتا ہے اریحہ، لہٰذا یہ نام بھی اپنی بچی کے لیے رکھنا مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی بچی کا یہ نام ہے تو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جان لیجیے کہ اریحہ نام سے ملتا جلتا ایک نام فریحہ ہے، اور اس کا مطلب ہے خوش ہونے والی۔ نام بھی خوبصورت اور اس نام کا معنی بھی خوبصورت اور اریحہ سے ملتا جلتا بھی ہے، تو اگر کسی بچی کا نام اریحہ ہے تو وہ تبدیل کر کے فریحہ رکھا جا سکتا ہے۔ 7ویں نمبر پر نام ہے زویا۔ یہ نام چاہے زے کے ساتھ ہو یا زوات کے ساتھ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ 8ویں نمبر پر نام ہے نابیہ۔ اس نام کا ترجمہ تو لغات میں موجود ہے لیکن یہ معنی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نام یعنی نابیہ کا ترجمہ ہے کہ وہ درخت جو پانی سے بہت زیادہ دور ہو، یعنی پانی نہ ملنے کی وجہ سے گل سڑ جانے والا درخت۔ لہٰذا اس نام کا بھی بچی کی شخصیت اور ذات پر بہت گہرا اثر پڑ سکتا ہے، تو اس نام سے بھی بچنا چاہیے،
اور اگر کسی بچے کا یہ نام یعنی نابیہ ہے تو اسے بھی تبدیل کر دیں۔ نمبر 9 پر ہے منتشا۔ یہ بھی بہت سی بچیوں کا نام رکھا جاتا ہے۔ عموماً اس طرح کے نام انٹرنیٹ سے یا کسی انڈین ڈرامے سے دیکھ کر رکھ لیا جاتا ہے۔ یہ نام سننے اور بولنے میں کافی خوبصورت اور پرکشش ہے اور کافی ماڈرن بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی دیکھیں، جسے تو چاہتا ہے۔ یہ لفظ منتشا ایک فعل کا ترجمہ دے رہا ہے اور اس کا کسی اسم یعنی نام کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں بن رہا، اور فعل بھی کیا، جسے تو چاہتا ہے، تو یہ نام بھی ترجمے کے اعتبار سے کافی معیوب محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 10 نام ہے مائرہ یا ماری۔ اب یہ نام بھی عجیب لفظ ہے کہ جس کا عربی لغت میں کوئی ترجمہ موجود ہی نہیں ہے۔ کہیں سے سن لیا کہ کسی نے محلے میں اپنی بچی کا رکھا ہوا ہے یا فلاں نے رکھا ہوا ہے اور نام بالکل مختصر ہے، تو سوچا کہ کہنے سننے میں بھی اچھا ہے اور بلانے میں تو ہے بالکل مختصر، تو یہ نام رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے نام کا فائدہ ہی کیا ہے کہ جس کا کوئی لغوی معنی ہی نہیں ہے، یعنی محمل نام ہے۔ محمل ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی معنی ہی نہ ہو۔ اگر ایسا ہی نام رکھنا ہے تو امارہ نام بہت ہی خوبصورت اور پیارا نام ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ نام صحابیہ کا نام ہے۔ بجائے اپنی بچی کا نام مائرہ رکھنے کے امارہ رکھیں۔ نمبر 11 نام ہے امائزہ۔ یہ بھی ایسا نام ہے کہ جس کا عربی لغت میں کوئی معنی موجود نہیں ہے، یعنی بے معنی نام۔ محترم ناظرین، یہ وہ 11 نام ہیں جن کا بچیوں کی شخصیت پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ نام آپ نے اپنی بچیوں کے رکھے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بچیوں کے اچھے اور اسلامی نام رکھے جائیں، تو جان لیجئے کہ جو 11 نام اس ویڈیو میں بیان کیے گئے ہیں یہ کوئی اسلامی نام نہیں ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ناموں کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اور جن کا ہے تو وہ بھی برا معنی ہے۔ محترم ناظرین، اب یہ بھی جان لیجئے کہ بچوں اور بچیوں کے نام کیسے ہونے چاہیے۔ میری رائے میں بچوں اور بچیوں کے نام صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور صحابیات کے ناموں پر مشتمل ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام اور صحابیات یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی فضل و کرم فرمایا اور جن سے اللہ پاک راضی ہوا، تو ان کے نام پر بچوں اور بچیوں کے نام رکھیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے۔ شکریہ۔